السلام علیکم۔ آج میں آپ سب کو ایک مجرب اور آزمودہ وظیفہ بتاؤں گی۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے خاص ہے جن کے اپنے گھر نہیں ہیں، جو رینٹ کے گھروں میں رہتے ہیں۔ اپنا گھر اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور جو سکون اپنے گھر میں ملتا ہے وہ کہیں اور نہیں مل سکتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو لیکن اپنا گھر ہو، تو میری اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ یا اللہ، جتنے بھی لوگ اپنے گھر سے محروم ہیں، اللہ پاک ان سب کو ان کا اپنا گھر دلا دو، آمین۔ اور جو لوگ رینٹ پر رہتے ہیں، بہت سالوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا اپنا گھر ہو، تو انشاءاللہ آپ سب کو آپ کا ذاتی گھر اللہ تعالیٰ ضرور عطا کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہی آپ کے ذاتی گھر کے لیے ایسے وسیلے بنا دیں گے اللہ پاک کہ آپ اپنا گھر حاصل کر سکیں گے۔ کتنی مرتبہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ساری زندگی لگا دیتے ہیں لیکن اپنا گھر حاصل نہیں کر پاتے۔ لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ سب کو ایک ایسا مجرب وظیفہ بتاؤں، ایسا آزمودہ وظیفہ بتاؤں جس کو بہت سے لوگوں نے کیا ہے اور ماشاءاللہ انہیں اپنا گھر نصیب ہوا ہے۔ تو اب اس مجرب وظیفے کے بارے میں بات کرتے ہیں جس سے آپ اپنا ذاتی گھر حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو ضرور کریں، اور پھر اللہ کی رحمت سے اس وظیفے کے کرشمے دیکھیں، کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے ذاتی گھر کے لیے ذرائع کھول دیتا ہے۔ تو جی، اس وظیفے کی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو صورت میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ آپ نے کھلی پڑھنی ہے، یعنی بغیر تعداد کے۔ اس کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ آپ وضو سے ہوں یا نہ ہوں، چلتے پھرتے کوئی کام کرتے ہوئے، غرض یہ کہ آپ نے وہ صورت بار بار پڑھنی ہے۔ اور وہ صورت کون سی ہے؟ تو جناب وہ صورت ہے سورۃ الاخلاص۔ سورہ اخلاص کو آپ نے کھلی پڑھنی ہے، یعنی جتنا زیادہ ہو سکے یہ صورت پڑھنی ہے، چاہے دن میں یا رات میں، لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کسی وقت بھی کام کرتے ہوئے۔ غرض یہ کہ آپ نے بار بار سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، اور اس سورت کو پڑھنے کا آپ نے معمول بنا لینا ہے۔ دوسری چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ ہے قرآن پاک کی سورۃ الاعراف، اس کی آیت نمبر ہے 10، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 10۔ یہ بہت ہی معجزانہ آیت ہے۔ اس آیت کے بہت سے معجزے ہیں، اور اس آیت کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے؟ تو جی، اس آیت کو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اول و آخر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 101 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے۔ اور اس عمل کے علاوہ سارا دن بھی جب آپ سورۃ الاخلاص پڑھیں تو آپ نے اپنے ذہن میں گھر کے بارے میں سوچنا ہے، ایک تصور کرنا ہے دعا کرتے وقت، یہ آیت پڑھتے وقت اور سورہ اخلاص پڑھتے وقت بھی گھر کا تصور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی برکت سے آپ کو آپ کا گھر ضرور عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔
اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس عمل کو کتنے دن کرنا ہے؟ تو جی اس عمل کو آپ نے تب تک کرنا ہے جب تک آپ کو کوئی پازیٹیو اشارہ نہیں مل جاتا، جیسے آپ کا ہسبینڈ یا آپ کے والد یا بھائی کوئی ایسی بات آپ کو نہ بتا دیں کہ آپ کو آپ کا گھر ملنے والا ہے، یا پھر ایسی باتیں آپ کے گھر میں شروع ہو جائیں جن کا تعلق اپنا ذاتی گھر لینے سے ہو، اور آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ تو آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے اور یہ عمل روکنا نہیں ہے۔ اپنا ذاتی گھر کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ جب آپ کو کوئی بہت بڑی چیز چاہیے ہوتی ہے تو آپ کو اس چیز کے حصول کے لیے کوئی عمل کرنا پڑے اور اس عمل کو زیادہ وقت بھی دینا پڑے تو کوئی بات نہیں، اس عمل کا انعام بھی تو بہت بڑا ہے، اور اس عمل کے کرنے سے آپ کو ثواب بھی مل رہا ہے اور آپ کے نیک اعمال میں بے حد اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے والے کو ایک قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو جب آپ سارا دن سورہ اخلاص پڑھیں گے تو آپ خود سوچیں کہ آپ کو کتنے قرآن پڑھنے کا روزانہ ثواب ملے گا، روزانہ کتنی نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ اور دوسرے یہ کہ اگر آپ یہ عمل جاری رکھتے ہیں اور زیادہ وقت کے لیے جاری رکھتے ہیں تو زیادہ چانسز ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد ہی آپ کے گھر سے نوازے گا انشاءاللہ۔ تو جی اس عمل کو آپ کرنا شروع کریں اور جب تک کرتے رہیں جب تک قبولیت کی کرن نظر نہیں آتی، جب تک آپ کو پتہ نہیں چل جاتا کہ اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ انشاءاللہ اب آپ کو آپ کا گھر مل جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت جلد ہی آپ کو آپ کی ذاتی چھت سے نوازیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ عمل وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جو اپنے ذاتی گھر کے لیے بینک میں لون کی اپلائی کرتے ہیں، تو وہ لوگ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہ اگر آپ کا اپنا گھر ہے لیکن کسی اور کے قبضے میں ہے اور آپ کو نہیں مل رہا، کسی کاغذات کا مسئلہ ہے، کوئی لیگل ایشوز ہیں، تب بھی آپ یہ عمل اپنے لیے کر سکتے ہیں۔ اور کبھی بھی آپ کسی بھی نیک کام کے لیے کوئی عمل یا وظیفہ کر رہے ہوں تو کوشش کریں کہ آپ کسی کی برائی میں نہ ہوں، آپ کے دل میں کسی کے لیے بغض نہ ہو اور کوئی غلط بات نہ ہو، آپ کسی کے لیے برا نہ سوچ رہے ہوں، آپ حلال رزق کھا رہے ہوں اور آپ صدقہ کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں صدقہ بہت ضروری ہے، صدقہ آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو صدقہ کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جن کے ہاتھوں سے اور زبان سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں، آپ کے وظیفے، آپ کے عمل جلدی جلدی قبول ہوں تو ان تمام باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ جو ایک کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ کہ اپنی دعاؤں کو بوسٹ کرانے کے لیے جب آپ کو کوئی اچھی بات پتہ چلتی ہے، کوئی اچھا وظیفہ پتہ چلتا ہے یا کوئی اچھی دعا پتہ چلتی ہے تو اسے آگے ضرور شیئر کیا کریں۔ دوسروں کے ساتھ جب اس کو شیئر کریں گے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر آپ کے بتائے ہوئے وظیفے سے اللہ کی رحمت سے اسے کوئی چیز حاصل ہو جاتی ہے، کسی کا کوئی مقصد پورا ہو جاتا ہے،
کسی کی کوئی حاجت پوری ہو جاتی ہے تو وہ آپ کے لیے دعا کرے گا، اور جب کوئی دوسرا دعا کرتا ہے آپ کے لیے تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے کلام پاک کو یا کسی نیک بات کو آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، اور اپنی دعاؤں میں خالصتاً اپنی نیت کو بالکل خالص رکھا کریں، اور جو کچھ آپ کو چاہیے اللہ سے کہا کریں کہ یا اللہ اگر مجھے میرا ذاتی گھر مل جائے تو میں اس گھر میں تیرے کلام کو زیادہ سے زیادہ فروغ دوں گی، زیادہ سے زیادہ ہم تیرا ذکر پاک کیا کریں گے، اور یہ کہ یا اللہ مجھے میرا ذاتی گھر مل جائے تو میں تیرے نام کے 10 نفلی روزے رکھوں گی، یا یہ کہ اگر مجھے میرا ذاتی گھر نصیب ہو جائے تو میں اتنے بھوکوں کو کھانا کھلاؤں گی۔ تو آپ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ سب منتیں بھی اپنے دل میں مانگ سکتے ہیں، اور جب آپ کی دعا قبول ہو جائے، آپ کی منت پوری ہو جائے، جیسا کہ آپ کی دعا جو آپ اللہ سے مانگ رہی تھی وہ پوری ہو جائے، تو اپنی منت بھی پوری کریں جو آپ نے مانگی تھی، اور انشاءاللہ جب آپ یہ عمل کریں گی تو اس عمل کی کرامات دیکھیں، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور بہت تھوڑے ہی عرصے میں انشاءاللہ آپ کو آپ کا گھر نصیب ہو جائے گا۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ کے لیے یہ ویڈیو صدقہ جاریہ بن جائے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔